السلام علیکم معزز خواتین و صاحب، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سانحے کو لے کر جو ایسٹرن بائی پاس لاہور پر پیش آیا بدھ کی رات، اور اس سانحے کے بعد اب تک میڈیا میں اور ہر طرف یہی بحث ہو رہی ہے کہ کیا ہم محفوظ ہیں، کیا ہماری ریاست اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح سے نبھا رہی ہے کہ جس طرح سے ریاست کو نبھانا چاہیے۔ کل کے پروگرام میں میں نے اسٹیٹ کی ریاست کی بات کی تو میرے ذہن میں سن 2012 دسمبر آ گیا، اور سن 2012 دسمبر میں مینار پاکستان میرے ذہن میں آیا کہ جہاں پر پاکستان عوامی تحریک کا اجتماع ہوا، اور اس اجتماع میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو سلوگن تھا جو ریز کیا وہ تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، اور یہ تب کا کہا ہوا جملہ ہے، اور آج میں کوٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ واقعی ہی اسی کی ضرورت ہے کہ ہمیں ریاست کو بچانا ہے، ریاست کو اپنا کردار نبھانا ہے، صرف محض لفظوں کی حد تک نہیں، صرف محض جھوٹے وعدوں کی حد تک نہیں، دعووں کی حد تک نہیں، بلکہ عملاً ہمیں ایسا ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ آج کا یہ دور کہ جہاں پر بے پناہ فنڈز ہیں تمام سیکیورٹی اداروں کے پاس، اور سیکیورٹی ادارے ان فنڈز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے چلاتے ہیں، لیکن جب ان فنڈز کو دیے جانے کے بعد بھی شہری محفوظ نہ ہو تو پھر ان فنڈز کا کیا فائدہ؟ پھر اگر کہیں پر کوئی کھڑا ہو کر سول نافرمانی کرے، وہی اسی طرح کی سول نافرمانی کہ جس کا سن 2014 اگست میں اسلام آباد میں اپارا چوک پر تب عمران خان صاحب نے، اب کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا، بل پھاڑ دیے تھے اور کہا تھا کہ بل نہ جمع کرائیں آپ، سول نافرمانی کا لوگوں کو انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ ہم سول نافرمانی کرتے ہیں، ہم کوئی ٹیکس نہیں جمع کرائیں گے، ہم نے کس لیے ٹیکس جمع کرانا ہے؟ کیا ہماری آمدنی جو ہے وہ حلال آمدنی نہیں ہے، حرام کی آمدنی ہے کہ ہم ٹیکس جمع کراتے پھریں اور جو ادارے ہیں وہ اپنا کام نہ کریں؟ اور اس وقت کے جب یہ سانحہ پیش آیا تو تب وہاں پر کوئی سیکیورٹی ادارے کی، کسی پولیس کی کوئی گاڑی وہاں پر موجود نہ تھی، اور اب جب آج کا پروگرام ہم شروع کر رہے تھے تو ایک بار پھر وہ ویژولز چل رہے تھے کہ جس طرح وہاں پر پولیس کی گاڑیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ وہ تمام پولیس کی گاڑیاں ہیں جو ایک واقعہ، ایک سانحہ ہو جانے کے بعد وہاں پر پہنچی ہیں۔ میں نے کل کے پروگرام میں یہ بھی کہا کہ میں سانحہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ شہری رحمان صاحبہ کا میں نے ٹویٹر پر وہ ٹویٹ پڑھا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ اس کو واقعہ کہہ رہے ہیں واقعہ نہ کہیں، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ سانحہ میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سانحے اس طرح سے ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم گنتی کرتے ہیں جی 1 2 3 4 5 6، اور اس پر مجھے مرحوم آیت اللہ درانی صاحب کی بھی ایک بات یاد آ گئی کہ جب ایک دفعہ ایک پروگرام میں انہوں نے میرے ساتھ شرکت کی، اور تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ دہشت گردی کے اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ اب ہم صرف محض گنتی پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی اتنے لوگ زخمی ہوئے اور اتنے لوگ شہید ہوئے۔ تو اسی طرح اس معاملے میں بھی ہے کہ ہم سانحے گن رہے ہیں، جی سانحہ سائبال، سانحہ مال ٹاؤن، سانحہ قصور، سانحہ کہیں اور کا، کب تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ سانحہ بلدیہ ٹاؤن، کب تک یہ معاملات اس طرح سے چلتے رہیں گے؟ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ اب حد جو ہے نا وہ اپنی حد کو چھو چکی ہے، اب مزید حوصلہ نہیں رہا ہے اس طرح کے معاملات کو برداشت کرنے کا۔ اسٹیٹ کہاں ہے؟ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج ایک اہم پریس کانفرنس تھی جو کہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب اور نئے آئی جی انعام غنی صاحب جو کہ زیادہ کانفیڈنٹ نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے تو لگ رہا تھا، میں نے اتنے پولیس آفیسرز کو پریس کانفرنسز کرتے ہوئے سنا ہے اور بڑے کانفیڈنٹ پولیس آفیسرز ہیں، لیکن یہ کانفیڈنس ان میں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں یہ شاید ان کو خود بھی لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنے دن کا مہمان ہوں بطور آئی جی۔ ان کی ہم نے پریس کانفرنس سنی، راجہ بشارت صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، فیاض الحسن چوہان صاحب بھی موجود تھے۔ اس پریس کانفرنس میں تمام ذمہ داران نے کیا کہا، پہلے مختصراً وہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بریک لینی نہیں تھی، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم وہ ساؤنڈ بائٹ شامل کریں، لیکن اچھا ہوا کہ وہ شامل نہیں ہوا کیونکہ اس میں کچھ ایسی سننے والی بات تو تھی نہیں۔ گرفتار ہوئے نہیں ملزمان بقول آئی جی صاحب کے، لیکن پریس کانفرنس کر دی۔ کس لیے پریس کانفرنس کر دی؟ وہ تمام باتیں بتانے کے لیے جو ہمیں پہلے سے معلوم تھیں، یا ایک تصویر پہلے سے میڈیا پہ ہے، دوسری تصویر دکھانے کے لیے کی تھی۔ بہرحال آج کے پروگرام میں جو ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں، حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا ہے شوکت بسر صاحب نے۔ بسر صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ملن سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر غوث خان نیازی صاحب نے۔ نیازی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دی شو ٹونائٹ۔ اور سینئر اینالسٹ ہمیں اوریہ مقبول جان صاحب نے جوائن کیا، اور یہ سب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے بسرا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جو ملزم جس کا نام عابد اب تک سامنے آیا اور پھر اب یہ دوسرا نام بھی آیا ہے وقار الحسن بھی،
اور بتایا گیا ہے کہ اب تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں. ان کا تعلق عابد کا تعلق آپ کے حلقے سے ہے, آپ کے حلقے کا. یہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ علی ممتاز, پہلے تو میرے پاس تو نہ الفاظ ہیں, نہ احساسات ہیں, نہ جذبات ہیں کہ کس طرح میں اظہار ہمدردی کروں. میں کس طرح ان کے جو واقعہ ہوا ہے, میں کہتا ہوں اس پہ تو پوری انسانیت شرما گئی ہے, اور بطور ایک مسلمان کنٹری کے پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے. بہرحال میں تو بلیو کیجئے گا کہ اب یہ جو جن لوگوں نے یہ وقوع کیا ہے, جن کی آپ نے بات کی, ملزمان کی, میں تو نہ ان کو انسان سمجھتا ہوں بلکہ میں ان کو تو مسلمان نہیں سمجھتا کہ جس انداز کے اندر ان لوگوں نے یہ بیہیویئر کیا ہے. اور جو آپ نے بات کہی بالکل یہ میرے بھی نالج میں آئی ہے بات. میرا حلقہ ضلع بہاول نگر میں تحصیل ہارون آباد اور تحصیل فوٹا باس ہے. یہ فوٹا باس ایک 9 آر گاؤں ہے, وہاں کے رہنے والے ہیں, لیکن انہوں نے 2015 میں وہاں سے موو کر گئے تھے اور یہ لاہور شفٹ ہو گئے ہیں. تو جس کا لڑکے کا نام آ رہا ہے, اور اس کے 1-2 اور ریلیٹیوز بھی ہیں جن کے نام آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو وقوع ہوا ہے اور جس انداز میں پولیس کوشش کر رہی ہے, لیکن ہوتا علی ممتاز پتہ ہے کیا ہے, بدقسمتی سے ہم جو کہتے ہیں کہ ریفارمز ہونی چاہیے, پولیس ریفارمز ہونی چاہیے, جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے, تاکہ ایسے معاملات جو ہیں ان کو ہم تو کریں نا سر, کیوں نہیں کرتے؟ میں کرتا ہوں علی ممتاز. میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں 70 سال اگر کچھ نہیں یہاں بنا تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2 سال میں ہر طرح کی تبدیلی آ جائے گی. اس کے لیے وقت لگے گا, اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. تو اداروں کا ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے. ہوتے 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 اتنے سال گزر گئے, اب ہوتے ہوتے یہ مدت میں مکمل ہو جائے گی. علی بھائی, میں آپ کے جذبات حضور میں لارے لگانے والی بات ہے کہ جی ہو رہی ہے, کب ہونی ہے بسرا صاحب؟ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے, ان سے پوچھیں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ان پر کیا بیتری ہوگی. یا چلیں جی ان سے ان کا کوئی تعلق نہ بھی ہو, ایک عام آدمی صاحب جا کے پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ اس پر کیا بیتری ہے سن کر کہ یہ واقعہ ہوا ہے. علی ممتاز, میں جو آپ کے جذبات ہیں اس وقت پوری قوم کے یہ جذبات ہیں, انٹرنیشنلی یہ جذبات ہیں, ہر گھر کے اندر یقین مانیے گا صف ماتم بچھی ہوئی ہے, ہر آنکھ رو رہی ہے. میں کوئی الفاظ ہی نہیں کر رہا, اس کو آپ الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے اس واقعے کے اندر. اچھا, اب میں آپ کو عرض کروں, بدقسمتی ہمارے یہ ہے کہ ہمارے نظام کے اندر اتنی کمزوریاں ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں ایک پارلیمنٹیرین, آپ کو علی ممتاز پتہ ہے میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, ڈے لائٹ اکرنس تھا, نامزد ملزمان تھے. آپ اندازہ کیجئے اس میں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جو مرنے والا اس کو گولی کس کی لگی ہے ابھی. لیکن میں سے یہ سمجھتا ہوں, میری انفارمیشن ہے کہ پولیس کافی حد تک نزدیک پہنچ گئی ہے. نہیں, صحیح سے بتائیں, پہنچ گئی ہے یا گرفتار کر لیا ہے؟ دیکھیں میں ابھی کوئی غیر ذمہ دارانہ, کیونکہ اگر گرفتاری نہیں ہے تو پھر پریس کانفرنس کس بات کی؟ علی ممتاز, میں کوئی غیر ذمہ دارانہ, میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ چونکہ میرے حلقے سے حوالے سے یہ ایشو چل رہا ہے, یہ وہاں پہ بھی پولیس نے موومنٹ کی ہے, وہاں سے بھی لوگوں کو اٹھایا گیا ہے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. ان کے کچھ ریلیٹیوز جو ہیں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو مال مویشی کا کام کرتے ہیں, مال منڈیوں کے اندر جس طرح بھینسیں بیچنا, وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے. چیزیں بہت قریب پہنچ گئی, اور میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ کل تک ملزمان سامنے آ جائیں گے اور اریسٹ بھی ہوں گے. اور میں یہ اس لیے کامیابی کہتا ہوں پولیس کی کہ یہ ایسا واقعہ تھا کہ وہاں پر جو میں اس کو بلائنڈ اکرنس کہہ رہا تھا کہ میں کہتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے دے, کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے اس کے اندر ان لوگوں کو, اور میرا ایمان ہے, ابھی اوریہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے مینٹور ہیں, ہم ان سے بہت انسپائر ہوتے ہیں. اب ہمیں قانون سازی میں امینڈمنٹ کر کے واقعی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سزائے موت سے کچھ نہیں ہوتا, ان جیسے ریپسٹ کے لیے, ان جیسے مائنڈ سیٹ لوگوں کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے, اور ان کو اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ ان کو موت کی ٹکٹ بھی چڑھانا چاہیے. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہم ہیں, اور اس کے لیے ہم سٹیپ لیں گے. اگر ماضی کے اندر 70 سال میں قانون سازی نہیں ہوئی, ریفارمز نہیں ہوئی, ڈیفینیٹلی میں آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں. اور اس میں ہم سینیٹر غوث حسین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر, پولیس ریفارمز تو آپ کے دور میں بھی نہیں ہوئی, اور اب یہ جو سارا معاملہ ہے جس کو اب انویسٹیگیٹ پولیس کر رہی ہے, اس میں اسٹیٹ کی کتنی ذمہ داری ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ممتاز صاحب, آج اس بات سے اندازہ لگ گئے کہ جس موٹر وے کا افتتاح انہوں نے 6 مہینے پہلے کیا, ابھی تک اس کے لیے کوئی نہ اس کے ڈیفینس کے لیے, کوئی اس کی سیکورٹی کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا. اور یہ بھی بس 6 مہینے ہو گئے یا جتنا بھی اچھا ہو گیا, ان کو چاہیے تھا کہ پہلے پراپر اس کا سیکورٹی کا بندوبست کرتے, باقاعدہ وہاں
سروس ایریا بنتے ہیں، اس کے بعد افتتاح کیا جاتا ہے. لیکن یہاں چونکہ سیاسی پوائنٹ اسکوئرنگ کا کام ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پہلے تو یہ ان کی نیگلیجنس ہے گورنمنٹ کی. اور پھر دوسری بات آتی ہے کہ جی پولیس کی ایفیشنسی. اب پولیس کو ایفیشنسی تبھی ہوگی نا، پولیس افسر کو پتا ہو کہ مجھے 6 مہینے سال ایک جگہ پہ رہنا ہے اور میں نے کارکردگی دکھانا ہے. اور جہاں جب تک 6 مہینے بعد کوئی 5 مہینے بعد کوئی آئی جی تبدیل ہوتے جا رہے ہوں اور CCPO کی جس طرح پوسٹنگ ہوئی ہے اور جس طرح اس پہ اسٹیٹمنٹ ایک ہوٹل اسٹیٹمنٹ دی ہے، پھر لوگوں کا ریئیکشن آیا ہے، اس سے میرے خیال میں اس سے وہ کام ہی نہیں کر سکیں گے. تو ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے موجودہ گورنمنٹ نے، اس میں کسی ادارے کے لیے کام کرنا اور وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جاتی، کوئی نہ پنجاب میں کوئی صرف گورننس پوری پور ہے، انکمپیٹنٹ ہیں. اب دیکھو زینب قتل کیس میں اس نے اس طرح کام کیا گیا کہ قاتل تک پہنچے، قاتل کو گھیرا تنگ کیا گیا اور 6 دن تک قاتل کو پکڑا نہیں گیا. اور 6 دن کیا کیا گیا کہ اس سے پولیس کرے گی اور پتہ چلے کہ اس کے اور جو ہے وہ ملنے والی کوئی اور بندے تنوار نہیں تھے. اس کے بعد جا کے اس کو اچانک گرفتار کر کے دیا اور پکڑا. اور پھر آپ دیکھیں کہ سزا کے 5-6 مہینے میں اس کی ساری اپیل رد کر کے اس کو سزا موت بھی دلائی گئی. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. اب موجودہ غیر ایک جذبات ہے، ہم یہ ہماری خواہش ہے کہ ایسے بندوں کو تو ہماری شریعت بھی کہتی ہے کہ سنسار کیا جائے اور سریعام پھانسی پہ ہماری شریعت بھی کہتی ہے. لیکن موجودہ لا کے ٹاپ بھی ہم کر سکتے ہیں، لا کو امپروو کر سکتے ہیں. کہ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ اگر شریعت کہتی ہے ضرور ہمیں ان کو سریعام یہ پھانسی دینی چاہیے. اور پھر جہاں یہ سیاست اور ریاست کی بات شروع بھی کی تھی، تو بھائی ہم نے تو ہمیشہ ریاست کی بات کی ہے، سیاست کے پیچھے چھوڑا ہے ریاست کو. ہم 13 سے 18 تک سیاست اپنے وزیر اعظم وزارت عظمیٰ ہمارے پاس رہی، اور پھر ہم نے ہر وقت ممکن جو ہے وہ ملک کے معیشت کو اور ملک کی ترقی کو مد نظر رکھا. پھر ہمارے راستے میں کس طرح روڈ طے گئے، 126 دن کے دھبے دیے گئے اور اس کے بعد نافرمانی شروع کی گئی، اور جس طرح اسٹیٹمنٹ اور امپائر کے اشارے، اس ماحول میں انتظام کرتے ہوئے ہم نے ایک لیب بنائی جس کی وجہ سے آج الحمدللہ پورے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. دنیا کی دوسری بڑی لیب ہے فریڈک لیب. تو یہ کہ وہ جب ریاست کو چلنے دیا جائے گا، کوئی ایسی اس رکاوٹیں کھڑے نہ کی جائیں. آج اگر ان کی حکومت کل ہماری ہوگی، ہمارے پاس کسی اور کی ہوگی، تو ایک ہمیں رویہ اپنانا ہوگا اور PTI کو اس پیسے باہر رہنا ہوگا. بالکل صحیح. اور یہ سب ملک کو چلانا ہے، اس کے لیے اور یکسوئی سے کام کرنا ہوگا. تو ایسی چیزوں کے جو سرکوبی کے لیے مطلب قانون بھی بنیں گے، اور جب ہم سب سامنے ہمارے ریاست ہوگی، جب سیاست ہوگی تو سیاسی پوائنٹ اسکوئرنگ ہوگی جس طرح یہ موجود حکومت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سیاسی پوائنٹ اسکوئرنگ اور اسی سیاسی پوائنٹ اسکوئرنگ کا نتیجہ تھا کہ اس پیچ کا موٹر وے کا جو 91 کلومیٹر کا ہے، اس کا افتتاح کر دیا گیا تھا اور ان مینڈ تھی وہاں پر. کوئی اب تک یہ طے نہیں ہوا تھا کہ جی موٹر وے پولیس دیکھے گی یا پنجاب پولیس دیکھے گی. اور یہ سب آپ بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں، اور یہ بیوروکریسی میں معاملات کیسے چلتے ہیں، خط و کتابت کیسے ہوتی ہے اور چیزوں کو کیسے فائنلائز کیا جاتا ہے، یہ آپ کا اس پر وسیع تجربہ ہے. اس معاملے میں آپ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون اس میں گناہ گار ہے؟ دیکھیں، گزشتہ 12 سال سے اس ملک میں ایک فضا پیدا کی گئی ہے کہ آپ کتنا بڑا بھی جرم کر لیں آپ کو پھانسی نہیں ہو سکتی. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. 2008 میں پاکستان کی سول سوسائٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی اور ان لوگوں نے مل کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ایک قانون پاس کروایا. قانون نہیں پاس کروایا بلکہ آرڈر کروایا کہ جتنے بھی اس وقت مجرم ہیں، ان سارے مجرموں نے جن کو پھانسی کی سزا سپریم کورٹ نے دے دی ہے، ان کو پھانسی نہیں ہوگی. 2008 میں کسی ایک شخص کو پھانسی نہیں ہوئی، 2009 میں نہیں ہوئی، 2010 میں نہیں ہوئی، 2011 یہ وہ لوگ تھے جن کو پھانسی کی سزائیں ہو چکی تھی سپریم کورٹ میں. ان کی مرسی پٹیشن لے کے پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے پاس رکھ لی اور کہا کہ بس ٹھیک ہے تم عیاشی کرو، جیل کر رہے. 11 میں 2012 میں ایک پتہ نہیں غریب آدمی کہاں سے آ گیا، ایک آدمی اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ 2013 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. زرداری صاحب کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ پٹیشن رکھ لیتے تھے. 2013 میں نواز شریف صاحب نے ایک آرڈر فرمایا، اور وہ آرڈر جو ہے وہ یہ تھا کہ آئندہ
सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी करे, जो भी अदालत में फांसी हो, हम उसको फांसी नहीं देंगे। 2013 में कोई फांसी नहीं हुई, 2014 गुजर गया, 16 दिसंबर तक कोई फांसी नहीं हुई। 16 दिसंबर को इनमें 4 तक 8,221 फांसी की सजा याफ्ता मुजरम सुप्रीम कोर्ट से बने हुए, वे जेलों में पड़े हुए थे, हमारे दामाद बन के बैठे हुए थे, हमारा पैसा खा रहे थे, वहां पर मौजूद थे। मैं आपको बता रहा हूं कैसे हौसले बढ़े हैं इन लोगों के। उसके बाद हुआ यह कि एपीएस हो गया पेशावर का, शोर मच गया कि ये क्या हो गया। अब उसमें उन्होंने अदालती निजाम को ठीक नहीं किया, एक और अदालती निजाम बनाया। अब वो फौजी अदालतें जो लगी, उन्होंने कहा हमारे लिए तो वो केस इंपॉर्टेंट है जो कि सिक्योरिटी जोन पे होना चाहिए, और उसके बाद हम तो नहीं मानते किसी और काम, तो उनकी अदालत जाहिर तो उनका मामला भी नहीं था। सिविल अदालतों में उन्होंने कहा कि वो वैसे रहेगा, और केस जो था वो जो बैन उठाया था नवाज शरीफ साहब ने, उससे दहशतगर्दी केसों में आम आदमी कत्ल करे, रेप करे, कुछ करे, उसमें फांसी हो जाए, उसको सजा नहीं देंगे। फिर ये मेरे सामने ऑर्डर पड़ा हुआ है 3 मार्च 2015 का, इसमें लोगों ने कहा भी हमारे कातलों को भी फांसी दो। 3 मार्च 2015 को फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया और साथ एक बड़ा मदसार लफ्ज लिखा, The execution of the death sentence may be carried out strictly as per law and only where all legal opinions, options and avenues have been excluded and mercy petition under Article 45। मतलब ये था कि अब हम वापस वाला कानून ले आए। उसके बाद 2015 में 300 के करीब लोगों को फांसी दी गई, फिर 85। इस वक्त भी पाकिस्तान की जेलों में 7,000 के करीब फांसी के सजा याफ्ता जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया वो बैठे हुए हैं, फांसियां नहीं हो रही। अब मुझे ये बताएं, वो एक बंदा जो कत्ल करके निकलता है, ठीक है, और वो कहता है मैं तो बच गया, मुझे तो सेशन जज फांसी दे दे, हाई कोर्ट अपील रिजेक्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट मेरी बहाल सजा बहाल रखे, मुझे कोई फांसी देने वाला नहीं। ये है पाकिस्तान का ओवरऑल हाल, और इसकी वजह से आप देख ले क्राइम इसी जमाने में बढ़ा है। इन्हीं 12 सालों के अंदर रेप बढ़े हैं, इन्हीं 12 सालों के अंदर कत्लो गारत पड़ा है। एक अब जैनब का केस मार्क उसमें आ गया, आपने जैनब के केस में फांसी दे दी, आपने कर दिया। उस पर भी हम जब शोर मचाते थे कि भाई ये सरेआम फांसी दो, इस्लाम के अंदर कोई एक सजा भी ऐसी नहीं जो रसूलुल्लाह ने छुप के दी हो। आप मुझे बताएं, आपका पूरे का पूरा लॉ जो है ये ओपन कोर्ट कहता है, आप एविडेंस ओपन लेते हो, आप मुजरिम को ओपन लेके आते हो, आप जेल से ओपन लेके जाते हो और ओपन डालते हो। आपको फांसी देने में पेट में मरोड़ आ जाता है, ओपन नहीं करनी आप, क्यों? बहुत लाडला है आपका। लेकिन और ये सब आपकी इस राय पर सिविल सोसाइटी जो पहले भी सरगर्म रही है वो तो ये कहती है जी इससे तशद्दुद को हवा मिलती है, तशद्दुद की बात करेंगे तो फिर यही होगा। नहीं तशद्दुद, आप मुझे बताएं, मैं आपको ज्यादा का मिसाल देते हैं, पप्पू कत्ल केस था उसका, तो फांसी देना तशद्दुद नहीं है? आप क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं उसकी जो लाश जो आती है वो तशद्दुद नहीं है? और क्या पाकिस्तान में सिर्फ फांसी पे, क्या पाकिस्तान का मीडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिखाया जा रहा है वो तशद्दुद नहीं है? क्या मॉडल टाउन इंसिडेंट तशद्दुद नहीं है? क्या सरेआम जो 12 मई को जो वहां गोलियां चली थी वो तशद्दुद नहीं था? वो लाइवली दिखाया जा रहा था। एक कातिल की, मुजरिम की फांसी ही वो रह गई है। अच्छा अब ये क्या हुआ है, यहां क्या हुआ है? असल मसला ये खौफ खत्म हुआ है। मैं आपको बताऊं, आप कभी चले जाएं, आप पाकिस्तान में आम शरीफ आदमी के घर में जाएं, इनवेरिएबली जहां डकैती हो रही होती है ना घरों के अंदर, वहां साथ रेप भी हो रहा होता है। बिल्कुल। और ये बहुत तकलीफ से बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, बहुत बड़े बड़े इज्जतदार लोगों के घर हुए हैं, वो बताते नहीं है बेचारे। ये क्यों है? उसको पता है। साहब मुझे बताएं ना, चलो बाकी छोड़ो, सरेआम फांसी को छोड़ो, ये 7,000 बंदे तुम्हारे किस तरफ से आए हुए हैं जिसको पाकिस्तान के अवाम की रोटियां तुड़वा रहे हो तुम लोग बिठा के, 12 साल से तुड़वा रहे हो। तुम इतना डरते हो सिविल सोसाइटी से, तुम इतना डरते हो एनजीओ से, तुम इतना डरते हो और डरते चले आ रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये सब हमें इस मौके पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे। तो ये ब्यूरोक्रेसी की भी बात करना जरूरी है, और साथ में कि अब की गिरफ्तारी तो मुल्जिमान की नहीं हुई है, लेकिन यह कि इवेंचुअली इंशाल्लाह गिरफ्तारी हो जाएगी। कुछ हलकों में तो अब भी यही कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, गवर्नमेंट की तरफ से यह सरकारी तौर पर ऐलान हुआ है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। जिस मुल्जिम की बात हो रही है मीडिया में, आबिद, और साथ में अब दूसरा नाम भी है वकारुल हसन, जो पहला मुल्जिम जिसको मरकजी मुल्जिम भी कहा जा रहा है आबिद, इसका ताल्लुक जिला हारूनाबाद, तहसील फोर्टाबास, जिला भावलनगर, तहसील फोर्टाबास, 260 हाकड़ा और नज़ वल्लर शरीफ, यही उसका पता है ना जी? पता है। और वो 2015 में अली मुमताज ये वो गांव छोड़ के, तहसील फोर्टाबाद छोड़ के लाहौर सेटल हो गए ये लोग, सारे के सारे, सारी फैमिलीज। ठीक। तो अभी आज मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि चूंकि जब ये मूवमेंट हुई है, जब वो डीएनए वगैरह का मामला हुआ है, तो बाकायदा जिला भावलनगर की पुलिस, यहाँ से भी पुलिस गई, उनके जो वहां पे कोई रिश्तेदार थे उनको ट्रेस कर रहे थे। ठीक। तो अच्छा, ये जरा बसरा साहब जरा वाजे कर दें, क्या ये स्टेट का फेलियर नहीं है? देखिए, मैं फिर ये क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? इसमें तो कतई दो राय नहीं है। रियासत होगी मां की जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा, रियासत की ही जिम्मेदारी है। हुकूमत का सबसे अवलीन फर्ज ही लोगों के जानो माल का तहफ्फुज है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। इसमें तो कतई तो एक नोगो एरिया छोड़ दिया, अगर रियासत ने एक नोगो एरिया छोड़ दिया, 91 किलोमीटर का वो पैच है, वो सड़क है, वहां पर कोई पुलिस नहीं, कोई नफरी नहीं। आज चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि डिप्लॉयमेंट कंप्लीट, लफ्ज इस्तेमाल किया, कंप्लीट क्या? अभी तो ये तय ही नहीं हुआ था, ये तय ही नहीं गवर्नमेंट कर पाई। 6 माह हो चुके हैं उसके इफ्तिताह को, अभी तक तय ही नहीं कर पाए कि वो किसका इलाका होगा और किसने क्या करना होगा। अब जी 15 कोच के साथ जी हम जोड़ रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, एक मामला तो हो गया। अली भाई मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अब आपके पाकिस्तान के अंदर, मैं चले पंजाब की बात कर लेते हैं। ये तो चले एक मोटरवे पे ये वाकया पेश आ गया, पेट्रोल खत्म हो गया, वो उतरी, अभी वहां पर कैमरे ऑपरेट नहीं हुए थे, तो ये वाकया हुआ। आपके पंजाब के अंदर इतनी सारी रोड्स मौजूद हैं जिसके ऊपर ये सारे वाकयात हो सकते हैं। आप यकीन मानिएगा, ये नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ का स्पोक पर्सन हूं, ये अल्लाह की ब्लेसिंग होगी और होगी इंशाअल्लाह कि ये वाला इशू, ये वाला मुल्ज़म, ये वाला ट्रेस हो जाए। इसकी वजह अली मुमताज में इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैं फिर कह रहा हूं, ओरिया साहब ने बहुत अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूं उनसे। बहुत सारे ब्लाइंड मर्डर होते हैं। मुझे बताइए, आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान का कत्ल किधर गया? ज़ियाउल हक का मामला हुआ, कहां गया? शहीद बीबी के कातल, मैं हाई प्रोफाइल केसेस की आपको बात बता रहा हूं। अच्छा, यहां पर तो ये एक रात का वाकया, वहां पर कुछ नहीं उन्होंने वाकया किया, उस पर गायब हो गए। यहां पर मैं यकीन मानिए, मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला की करम नवाजी होगी, वरना तो कहीं पे भी कोई भी वाकया हो सकता है रात के वक्त। अली भाई मैं खुदा न खास्ता कहीं पे भी कोई भी वाकया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लिहाजा आप बतौर तर्जुमान गवर्नमेंट के आप ये कहते हैं कि जी रात के वक्त खुदा न खास्ता कहीं भी कोई वाकया हो सकता है, रात को आवाम बाहर ना निकले। अली मुमताज, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल हरगिज नहीं कह रहा। जाहिर है हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत की, जहां जहां भी हुकूमतें हैं वहां पर जाहिर है हमें इंश्योर करना होगा, हम एक पसमानदा मुल्क हैं। आप देखिए ना, पिछले दिनों जब ये मामला हुआ था राना सनाउल्लाह वाला, कितनी चीखों, सेफ सिटी है ना आपका, ये उनका फलां कैमरे नहीं थे, फलां। अब आपको पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में तमाम आपको इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बहुत साइंस आगे चलेगी। लेकिन एक बात मैं और ये साहब की बात से एग्री करता हूं, हमारा जो अदालती निजाम है, होता क्या है कि साल हर साल केस चलते हैं। आप कत्ल के ले लें, रेप के ले लें, ये जो अभी उन्होंने अगवा बराए कत्ल की बात की, या डकैती के दौरान जो रेप करते हैं, बहुत सारे केस है, मैं तो खुद वकील हूं। अच्छा, होता वहां पे क्या है, जब केस 5 साल एक पहले सेशन कोर्ट से हुआ, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट से, तो आप भी सेकंड करते हैं कि यहां तो फांसी दे दी जाए, या जिस तरह शरीयत एतबार से है, मैं समझता हूं मैं बताता हूं, जो हीनियस ऑफेंस है उनके लिए हमें स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, और उनका एक स्पेसिफिक पीरियड होना चाहिए कि ये 3 महीने के, ज़ैनब वाला मामला हुआ, उसके ऊपर 3 महीने फैसला आ गया ना, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 100 वोट लिया था। यहां पर हमें कानून साजी करनी चाहिए, जो माजी में अगर नहीं हो सकी तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत इसमें इनिशिएटिव लेगी, हम कानून साजी करें और उसमें स्पेसिफिक टाइम करें कि ये 3 महीने हैं और इसके अंदर आप केस का फैसला करेंगे। ठीक है, और ये सब इसमें स्टेट का फेलियर आपको नजर आता है या नहीं? क्योंकि बसरा साहब का यह कहना है कि जी देखें, इस तरह की और भी बेशुमार सड़कें हैं पंजाब में कि जहां पर खुदा न खास्ता कोई भी इस तरह का वाकया हो सकता है। नहीं, देखिए, सड़कें तो पूरे पंजाब में फैली हुई है। मसला समझ रहता है कि मोटरवे के ऊपर लोग इसलिए सफर करते हैं और इसलिए तनहा सफर करते हैं कि मोटरवे के बारे में उनका तस्वर यह है कि सिक्योर है, वरना छोटी सड़कों में खातून बेचारी नहीं जाती है, अकेली कहां जाती है, वो कहती है कि नहीं मैं घर वालों को ले गए। मोटरवे में खातून अकेली गई इसलिए थी कि उसने ये तस्वर कर लिया था कि मोटरवे एक सिक्योर्ड एरिया है, बिल्कुल उसने वो रिस्क लिया इसलिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं।
اور یہ ایک سال کا جو گیپ ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو موٹر وے افتتاح کرنے کی جلدی کیا تھی؟ آپ ایک سال رک جاتے جب تک آتے، یا اور کچھ نہیں. آپ مجھے دیکھیں نا، مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت جو علاقہ ہے اس کے اندر ایک زمانے میں پرویز لائی کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بہت بڑی وہ بنی تھی پیٹرولنگ کی، وہ تقریباً 400 بنی تھی، 200 اور بننی تھی. شہباز شریف سوائے آئے، انہوں نے روک دی، ختم کر دی. کیا ضرورت ہے بننے کی؟ ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ موٹر وے کے ساتھ جو روڈیں تھی، اس روڈوں کے اوپر جو تھا وہ باقاعدہ اس کے بھی انہوں نے پیٹرولنگ کرنی تھی، وہ لگانی تھی، وہ بھی انہوں نے اسکیم ختم کر دی. یعنی اس لیے کہ وہ پرویز لائی نے بنائی ہوئی تھی، اب انہوں نے ختم کر دی. اب یہ جو ہے یہ اپنا موٹر وے ہے، اس موٹر وے بھی آپ کو جب سے یہ موٹر وے بن رہا تھا سب کو پتا تھا بن رہا ہے، سب کو پتا تھا کہ اتنے سال کے بعد اس کی افتتاح ہو جانا ہے. تو یہ ظاہر بات ہے، یہ سب سے پہلے اس کا بجٹ طے کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں مینٹیننس بجٹ، جو کہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے. وہ بجٹ پاس ہو جانا چاہیے تھا سال پہلے. اب سال بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ اس موٹر وے میں اکیلی خاتون بیچاری کا جانے کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ایک سیکیور چیز ہے، یہاں میں محفوظ ہوں. باقی ورنہ وہ تو چھوٹے راستوں پہ چلے، ظاہر بات ہے کون نکلتا ہے آج کل. ایک تو یہ ہے. دوسرا میں اس کی بتاؤں آپ کو، یہ جو کیس ہے نا، اس کیس کو آپ نے آج لے تو آئے ہیں، لیکن مجھے میں ساری زندگی عمر گزری ہے اس کے اندر، مجھے نہیں لگتا کہ کل کو آپ اس کو آگے لے جائیں گے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اس طرح کے وکٹم کے اندر، وہ وکٹم کی شناخت ریڈ ہوتی ہے. اور ظاہر بات ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے تو رہے نہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کو گریب کیا ہے، گریب کر کے باہر نکالا ہے، باہر نکال کے فینس توڑی ہے، فینس توڑ کے اس علاقے میں گئے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ ایک غلیظ قسم کا فیل کیا ہے. اس فیل کے اس سارے اندر کے اندر اس کے بعد ہے یہ جو آپ سنائی تھی آپ سنائی دے رہی ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. جی یہ پلیز ذرا غوث خان نیازی صاحب تک آواز صحیح سے نہیں پہنچ رہی ہے. جی اور یہ صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، اس میں آپ نے تصویریں دے دی. اب مجھے نہیں، اللہ کرے کہ یہی مجرم ہو، اللہ کرے کہ انہی جو، مطلب آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک لڑکا جو تھا جس کے اوپر ہم نے بم دبا کے کیس لگا دیا تھا، علامہ اقبال ٹاؤن والا ہے جی، باقی آئی جی کو جا کے معافی مانگنی پڑی. لیکن اس سارے عرصے کے اندر 1-1.5 مہینے کے اندر آپ نے اس کو ثابت بھی کر دیا، یہ تھا وہ تھا، وہاں سے چلا تھا، اور اس کا پورا خاندان جو تھا وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہو. اگرچہ کہ یہ کرمنل ریکارڈ کے لوگ ہیں، میں مانتا ہوں کرمنل ریکارڈ کے لوگ ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، آج میرے سامنے میں عدالتی نظام دسرا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں 2010 سے لے کے 2018 تک 310 کیس پہنچے ہیں سپریم کورٹ کے پاس، جن لوگوں کو ہائی کورٹ سے پھانسی ہو چکی ہوئی تھی. ان میں سے سپریم کورٹ نے 274 کو یا تو ان کی سزا عادی کر دی ہے، اور 141 کو تو باعزت بری کر دیا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے. تو سکم ہے بھائی کسی ٹھیک. اور یہ سب سی سی پی او صاحب کے بیان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سی سی پی او صاحب کے بیان صاحب سب سے پہلے ان کا مطلب، جب پولیس نے اگر کوئی ایک عام آدمی دیا ہوتا تو وہ کہتے جاؤ جا کے میڈیکل ٹیسٹ کرو، یا اگر پھونک مارو ذرا. تو کیا سی سی پی او صاحب کے استعفے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، آج بھی لبرٹی پر احتجاج ہو رہا تھا اب سے کچھ ایک گھنٹہ پہلے؟ لیکن سی سی پی او صاحب ٹوٹلی انسینسٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، اور مکمل طور پہ. اور دیکھیں یہ سارے جونیئر آفیسر رہے ہیں میرے، میں ان کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح، ہر میں کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ان کے پریویس ریکارڈ کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. سی سی پی او صاحب کی جو فائل گئی تھی پرائم منسٹر کے پاس، اور اس فائل کے اوپر انہوں نے ان کی پروموشن ریجیکٹ کی تھی، اس فائل کے بعد تو ان کو سی سی پی او نہیں لگنا چاہیے تھا. بالکل. لیکن مجبوری ہے. آپ پھر شوکت بسرا صاحب کہیں گے ہم پولیس میں فرشتے تھوڑے لا سکتے ہیں آسمان سے، کدھر سے لے کے آئیں گے؟ یہی کہیں گے ہر بات. جی غوث خان نیازی صاحب. جی ایک تو آپ نے جو اور یہ صاحب بات کر رہے تھے ڈیزائن کی، اب مجھے تو ان کی باتیں کنیکشن کا مسئلہ تھا صحیح سمجھ نہیں آئی. ایک آپ نے بات کی اس کی سی سی پی او کے ڈیزائن کی، تو میں بھی اس کو حامیوں کو ڈیزائن ہونا چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ اس نے غیر مدارہ بیان دیے، اس لیے بھی کہ وہ ایک مترادہ شخص بن چکا ہے. اور جب تک اور سارے جتنے وہاں افسر ہیں اور اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پی ایس کے افسران کی، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایک ہو گئے ہیں، تو کوآرڈینیشن کا فقدان ہوگا، اور یہ بالکل حالات دن بدن خراب ہوں گے. اس لیے میں حکومت سے یہ سفر دفتر سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی کسی اور اچھے افسر بلائیں اور اس کو تبدیل کریں. اب دیکھیں موٹر وے کی بات کرتے ہیں،
مراد سعید صاحب اکثر آ کر اپنی جو ہے ڈپارٹمنٹ کی کمیونیکیشن کی موٹر وے سے ہم نے اتنا اضافہ کیا اتنا کیا، لیکن کیا ان کی مینٹیننس کے لیے کیا کیا کبھی آج تک کچھ انہوں نے بتایا اور نہ کچھ کیا ہے. اور یہاں پہ موٹر وے کا جو حال ہے وہی واپس ہمیں اور دیکھیں کہ 2018 میں جب ہماری وہ ختم ہوئی تھی تو 580 روپے تھا لاہور سے اسلام آباد، آج 850 پہ لے گئے ہیں، یعنی کہ جو 2 سال میں انہوں نے 300 روپے بڑھا دیے. یعنی کہ جتنی اپنی نالائکیاں اور کمزوریاں ہیں وہ ساری عوام کی جیب سے یہ کاٹ کے یہ اپنی آمدنی اضافہ کرتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے آمدنی میں اتنا اضافہ کیا. تو برائے مہربانی دیکھو یہ اتنا خوش قسمت ہے کہ وہ مقتدر قوتیں ساری ان کے ساتھ ہے. یہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے اور بلکہ اپوزیشن بھی ان کے ساتھ ہے، جس طرح اپوزیشن بچی ہوئی ہے اور اپوزیشن بھی ان کو سپورٹ کرے، لیکن کھلا میدان ہے ڈلیور کرے، لیکن اس سے کچھ نہیں ہو پا رہا. یہ بالکل اور یہی ہماری بدقسمتی ہے. سر ہمیں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے نیائی صاحب. وہ گورننس ہے اور اس کو یہ خود ہی ریزائن کر دیں، فضا صاحب ریزائن کر دیں کم از کم، عمران خان صاحب اگر نہیں کرتے اور کسی اور بندے کو موقع دیا جائے، تجربہ کار بندے کو جو اس طرح بڑا سینیٹر غوث نائی صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے آج پروگرام میں جوائن کیا. اور مقبول جان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. شوکت بسرا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ایک بات ہوتا ہے جو بھی نیائی صاحب نے بھی کہی اور یہ مقبول جان صاحب نے بھی کہی کہ یہ جو اب تک وہاں پر طے نہیں ہو پایا تھا کہ پولیس کیا پنجاب پولیس دیکھے گی یا موٹر وے پولیس دیکھے گی، یہ بہت سی اور نالائکیوں کی طرح ایک اور نالائکی ہے حکومت وقت کی. یعنی کہ ایک لمبی فہرست ہے، اس میں ایک فہرست میں ایک اضافہ ہو گیا یہ والا بھی کہ گورنمنٹ نے پہلے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا اور اب اعلان کیا جا رہا ہے اور بڑے فخر سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ جی پنجاب پولیس دیکھے گی یہ 91 کلومیٹر کی سڑک کو. پہلے ہی کر لیتے یہ تو کتنا بہتر ہوتا. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.